بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالف فیہ الیہود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ وقال فی موضع آخر افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر طرح کی تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے انسانوں کو وقت کی علامت کے طور پر مہینے اور سال عنایت فرمائے۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں سے ہر منٹ اور سیکنڈ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے پر کیسے گزاری، اس کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، اسلامی نئے سال کے اندر میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ گویا کہ ہم نے اسلامی اور ہجری سال کا 6 دن کا عرصہ ہم نے اپنی زندگی میں گزار دیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر یہود اور نصارہ جو اسلام دشمن ہے، ان کے چال اور چلن کا ہم پر اتنا اثر پڑا کہ شاید امت مسلمہ کے احباب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی یقیناً ضرور ہوں گے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کو اسلامی ہجری اور قمری کیلنڈر جسے کہا جاتا ہے، اس کے سال کے 12 مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد نہیں۔ اور دوسری جانب یہود و نصارہ کا چال چلن، ان کی تہذیب، ان کا کلچر ہماری زندگیوں کے اندر ایسے گھل مل گیا ہے جیسے شکر دودھ میں گھل مل جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان پڑھ ماں باپ کے اولاد جب ایل کے جی اور یو کے جی میں کسی اسکول میں داخلہ دلایا جاتا ہے
اور وہ ننھا معصوم بچہ اللہ کا بندہ نبی کا امتی اپنی تتلی زبان سے جنوری فروری سے لے کر نومبر اور دسمبر تک کے 12 مہینوں کے نام یاد کر آ کر ماں باپ کو سناتا ہے تو ہم ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دلائیں۔ ایجوکیشن یہ بچوں کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، بنیادی حقوق میں سے ہے۔ ہر انسان کو علم کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ میرا سوال فقط اتنا ہے کہ جہاں اس انگریزی تعلیم کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی؟ جہاں ہمارے بچے کے جنوری سے دسمبر تک 12 مہینوں کی نام یاد کرنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو محرم سے ذی الحجہ تک کے 12 مہینوں کے نام یاد دلوائے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا کہ ہمیں انسانوں کی طرح پیدا فرمایا اور سارے جسم کو صحیح اور سالم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت عنایت فرمائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے خاطر اس اللہ نے ہمیں دین اسلام عنایت فرمائے۔ دین اسلام کی افہام اور تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسا دستور العمل عنایت فرمایا، دستور حیات عنایت فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک کی 6666 آیتوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث کے اندر امت کو بتایا کہ تم ہو دنیا کے اندر، تم کو ہم نے پیدا کیا، یہ دنیا تمہاری جوتیوں کے لیے بنائی، لیکن تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تمہاری عبادت کا طریقہ کیا ہو، تمہارے سونے کا طریقہ کیا ہو، تمہارے اٹھنے کا طریقہ کیا ہو، تمہارا لباس کیسا ہو، تمہارا چہرہ سوالات انبیاء کی سنت داڑھی سے کیسا سجا ہوا ہو، تم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اور پرورش کیسے کریں، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا، اولاد کا مقام و مرتبہ کیا، رشتہ داروں کے ساتھ باہمی تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تمہارا اور میرا رشتہ مسجد کے ذریعے سے کیسے جمے گا، تم دونوں آپس میں ایمان کی نسبت پر کیسے کیسے بھائی بن سکتے ہو، ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہے، یہ ساری کی ساری دنیاوی تعلیمات ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان جو زندگی گزارتا ہے، ہر زندگی کے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو سکھایا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ جس سال کے 12 مہینے میں اور آپ گنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال سے قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو بتا رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ سال کے 12 مہینے بنانے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے، یہ دنیا بنانے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ یقلب اللیل والنہار، اس دنیا کے اندر دن کو رات سے بدلنے والا، رات کو دن سے بدلنے والا، سورج کو ڈبا کر چاند کو نکالنے والا، چاند کو ڈبا کر سورج کو نکالنے والا، ستاروں کے اندر چمک کو پیدا کرنے والی ذات خود کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا ہم نے بنائی، یہ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے بنائی، یہ دنیا کے اندر سال کے 12 مہینے ہم نے بنائے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ امت مسلمہ آج اللہ کی نافرمانی میں اتنی کھری اتر چکی ہے، غیروں کی تہذیب اور تمدن کا ایسا شکار ہو چکی ہے کہ ہمیں سال کے 12 مہینے یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ گنے چنے دیندار لوگ، جو لوگ اپنا وقت دین کے کاموں میں لگاتے ہیں، مدارس میں لگاتے ہیں، مساجد کی خدمت میں لگاتے ہیں،
قال اللہ قال رسول کی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں، جلسے جلوس کے اندر شرکت کرتے ہیں، مجھے معاف فرمائیں چھوٹی زبان سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہمیں 20 سال کا 12 مہینوں کے نام معلوم نہیں، گنے چنے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزوں کی وجہ سے رمضان کا نام یاد رہ گیا، شعبان اور مردوں کی عید کے نام پر ہم شعبان کے مہینے کو یاد تو رکھتے ہیں، لیکن کب شروع ہوا کب ختم ہوگا اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر جلسے جلوس کا رواج ہوتا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ سے جہاں پر جلسوں کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں گھما پھرا کر ہمیں 12 ربیع الاول فقط یاد رہتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھیں، اس سے ہٹ کر ہم اپنی دادی اماں اور نانی اماں کی طرف دیکھیں، قادر کا مہینہ انہیں یاد ہوگا، مدار کا مہینہ یاد ہوگا، 11ویں کا مہینہ یاد ہوگا، 12ویں کا مہینہ یاد ہوگا، دودھ کا مہینہ یاد ہوگا، لیکن جن مہینوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نام دیے ہیں وہ مہینوں کے نام نہ آج تک ہمیں معلوم ہے نہ کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج امت مسلمہ اس دو دہانے کے عالم میں کھڑی ہوئی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، روزہ کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، خیرات کا مسئلہ ہو، حج بیت اللہ کا مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ ہو، جتنے احکامات اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو عنایت فرمائے، یہ سارے کے سارے احکامات کے تعلقات اسلامی ہجری کیلنڈر سے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی عبادت کا تعلق جنوری سے لے کر دسمبر تک کے کسی مہینے کی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ لوگ پوچھیں گے چاند کے بارے میں، چاند کی تاریخ کے بارے میں، قمری مہینے کے بارے میں، اسلامی کیلنڈر کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ یہ چاند کیوں آتا ہے، سورج کیوں آتا ہے، دن کیوں آتا ہے، رات کیوں آتی ہے، ہفتے کے 7 دن کیوں ہوتے ہیں، مہینے کے 30 دن کیوں ہوتے ہیں، سال کے 365 دن کیوں ہوتے ہیں۔ جب یہ چاند کی تاریخ کے بارے میں آپ سے یہ پوچھے قل، تو آپ انہیں بتا دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلامی کیلنڈر، یہ ہجری کیلنڈر، یہ چاند کا کیلنڈر، یہ قمری کیلنڈر اس امت کو اس لیے عنایت فرمایا تاکہ اس کیلنڈر کے ذریعے سے مواقیت تمہیں انسانوں کو وقت کا اور حج کے ایام کا پتہ چل جائے۔ دو چیزیں بیان فرمائے، مواقیت للناس والحج، للناس اور والحج۔ للناس میں انسان کی ساری دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر عبادت، ہر کام کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس دن اس اسلامی کیلنڈر سے، ہجری سے جوڑ دیا۔ والحج کے ذریعے سے تمام عبادتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ہجری کیلنڈر سے جوڑ کر امت کو بتا دیا کہ تم اگر حج کرو گے تمہیں ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا پڑے گا، تم اگر روزہ رکھنا چاہو گے رمضان کی تاریخ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں گے، رمضان کے چاند کو دیکھ کر آپ افطار کریں گے، رمضان کے چاند کو دیکھ کر آپ تراویح کا اہتمام کریں گے، تاخیرات آئے گی چاند کی تاریخ کے حساب سے آئے گی، شب برات آئے گی چاند کی تاریخ کے حساب سے آئے گی، شب قدر آئے گی چاند کی تاریخ کے حساب سے شب قدر آئے گی، قربانی کرنا ہو تمہیں چاند کی تاریخ کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ یہ 3 دن قربانی کے بیان فرمائے، بغیر چاند کی تاریخ کے انسان کی عبادت حج انکمپلیٹ ہے، نماز انکمپلیٹ ہے، قربانی انکمپلیٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں ایمان والو، اگر آپ عبادت سے ہٹ کر دیکھیں کسی لڑکی یا لڑکے عورت کا طلاق یا خلا ہو جاتا ہے، طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اس خاتون کو طلاق یا خلا واقع ہو جائے وہ 3 طہور تک، 3 ماہواریوں تک وہ عدت گزارے گی۔ علماء نے لکھا قرآن کا حکم ہے، نبی کی حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ طلاق شدہ عورت، خلاص شدہ عورت جو عدت 3 مہینے کی گزارے گی وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے گزارے گی، جنوری اور دسمبر کی تاریخ نہیں چلے گی۔ اسی طرح دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ایک بندہ کسی بندے سے قرض لے رہا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ مجھے قرض دے دیں، قرآن اعلان کرتا ہے یا
ایھا الذین آمنوا بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی سے قرض کا لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی وقت مقررہ کو طے کرو کہ آپ کب دیں گے، فاکتبوا اور صرف زبانی نہ ہو، اسے لکھ کر بھی رکھ دیں، ہر طریقہ میرے رب نے سکھایا۔ اب اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا یہ کہہ کر کے 1 سال کے بعد دوں گا، اب وہ 1 سال کی جو کاؤنٹنگ ہوگی یا 1 مہینے کے بعد دوں گا، 1 مہینے کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ اسلامی ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اسلامی ہجری کیلنڈر اور یہ عیسوی کیلنڈر میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں سال دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلامی اور ہجری کیلنڈر میں زیادہ تر تاریخ 20 پر 9 دن کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی کبھی 30 کا مہینہ بن جاتا ہے، جبکہ آپ عیسوی کیلنڈر کو اٹھا کر دیکھیں گے 1 مہینہ 28 کا، وہ بھی 4 سال میں 1 مرتبہ لیپ ایئر جب ہوگا فروری 29 کا بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے آدھے مہینے آپ کو 30 تاریخ کے ملیں گے اور 5 یا 6 مہینے آپ کو 31 دن کا 1 مہینہ ہوگا۔ اب یہاں سے مسئلہ علماء نے لکھا کہ اگر آپ جہاں پر آپ کی نہیں چل سکتی ہے، بی بی ایم پی کے آفس میں آپ اسلامی کیلنڈر رائج نہیں کر سکتے، منسپلٹی کے اندر آپ اسلامی کیلنڈر رائج نہیں کر سکتے، ودھان سبھا اور وکاس سودا کے اندر آپ اسلامی تاریخ کو رائج نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پاسبلٹی ہو، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا دکان ہے، ہمارے اللہ کے گھر مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور اس مساجد اور مدارس میں کام کرنے والا عملہ ہے، یہاں کا اسٹاف جو ہوتا ہے، ہمارے انڈر میں چلنے والی اسکولز جو ہوتے ہیں، ہمارے کارخانے، ہمارے دکان و مکان کے اندر اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عدت بھی گزارنی پڑے گی، طلاق کی عدت اور خلع کی عدت گزارنی پڑے گی۔ قرضہ کا معاملہ ہو آپ کو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے معاملہ کرنا اور لینا دینا پڑے گا۔ تو اب جہاں پر اسلامی مہینہ چھوٹا ہوتا ہے، سال میں 11 یا 12 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی انگریزی تاریخ کے حساب سے اپنے نوکر کو تنخواہ دے رہا ہے، کان کھول کر سن لے، فتاوی عالمگیری کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، اپنے باپ کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے نوکر کو انگریزی تاریخ کے حساب سے تنخواہ مقرر کر دی تو آپ اپنے نوکر کی سال کی 11 یا 12 دن کی سیلری مار کر کھانے والے بنیں گے، اور کل قیامت کے دن آپ کا نوکر جو آپ کے انڈر کام کرتا تھا، آپ کی جی حضوری کرتا تھا، آپ اگر ڈیلی آپ اس کے کام کے لیے تنخواہ دے رہے ہیں جب تو کوئی مسئلہ نہیں، جس دن آیا کام کیا اپنی پگار لیا اور چلا گیا، جس کی ماہانہ تنخواہ مقرر کی جا رہی ہے وہاں پر اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق، اسلامی ہجری کیلنڈر کے مطابق تنخواہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ عیسوی کیلنڈر کو فالو کریں گے اپنے ملازم کی 11 یا 12 دن کی تنخواہ مار کر کھانے والے بنیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کے اندر کسی بندے کے معاملات کے اندر گڑبڑی کر دی، اس کے حق پر مار کر کھا لیا، یاد رکھے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی شکایت کرے گا، باری تعالیٰ یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مالک ہے، میں اس کے ملازمت کرتا تھا اور اس نے دنیا کے اندر دنیاوی تاریخ کے حساب سے میرا معاملہ طے کیا، اسلام نے جو کانسیپٹ دیا تھا، اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق اس نے میری سیلری نہیں دی، تو سال کے 11 اور 12 دن کی تنخواہ مار کر کھانے کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شکایت کرے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے معاملے میں اللہ بھی دخل نہیں دیتے ہیں۔ رہی بات آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے اللہ چاہا تو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ روزہ نہ رکھنے پر معاف کر دے، ہو سکتا ہے حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کر رہا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے شرک جس کو اللہ چاہ کر بھی معاف نہیں کرتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یشرک لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی اس انسان کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔
کب؟ جب اللہ اور بندے کا معاملہ ہو. لیکن جب بندے اور بندے کا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درمیان میں حائل نہیں ہوں گے. بندے کو میں نے آپ سے 1 روپیہ قرض لیا، میں جب تک آپ سے معاملہ کلیئر نہیں کر لوں گا، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا ہوں. بدلے میں کیا ہوگا؟ 1 روپیہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، 4 آنے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن اگر سامنے والے نے ڈیمانڈ کر لیا، باپ بیٹے کو ڈیمانڈ کرے گا، بیوی شوہر سے ڈیمانڈ کرے گی. اس لیے کہتے ہیں ایمان والو اپنے مہروں کو ادا کر دیں، ورنہ یہ بیویاں جو آج دنیا میں آپ کی غلامی کر رہی ہیں، جن پر آپ اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں، اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا، مرنے کے بعد بارگاہ خدا بندی میں یا اللہ سے اپنا مہر کا مطالبہ کریں گے. کہاں سے دیں گے آپ؟ وہاں پہ 54 ساتھ میں نہیں آئے گی. حال یہ ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن میں اور بیانات میں آپ نے بار بار سنا ہوگا وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن ایسا بھیانک ہوگا، ایسا ڈراؤنی ہوگا، ایسا خطرناک ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر دوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر دوڑ جائے گا، میاں بیوی کو دیکھ کر دوڑ جائے گا، بیوی میاں کو دیکھ کر دوڑ جائے گی. دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، آقا نوکر کے کام نہیں آئے گا، نوکر آقا کے کام نہیں آئے گا، مالدار کو مال کام نہیں دے گا، جائیدادیں ساتھ نہیں آئے گی، پراپرٹیاں ساتھ نہیں آئیں گی، آپ کا عہدہ ساتھ نہیں آئے گا، آپ کا منصب ساتھ نہیں آئے گا، آپ کا تکبر، گھمنڈ، بڑائی، فخر، جائیدادیں جس پر بھی آپ ناز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے. رشتے کے کام نہیں آئے گا. وہاں پر فقط ایک ذات کام آئے گی، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. ایسے نازک موقع پر جہاں بندے بندے کے آپس میں معاملات کی بات آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں پر دخل اندازی نہیں فرماتے. رہی بات اللہ کے آپ نے نافرمانی کی، جھوٹ بول دیا، اللہ چاہے تو معاف کرے. وہ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے. لا یسأل اما یفعل وهم یسألون. کون ہے جو اللہ سے سوال کرے؟ اللہ اپنی مرضی کا بادشاہ ہے. اس کو جو آئے وہ فیصلہ کرے گا. وہ چاہے بھیڑ و چمار کو جنت میں داخل کر دے، کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ چاہے 1 منٹ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا، اس کو وہ جنت میں داخل کر دے، نبی سوال نہیں کر سکتا. ایسے رب کے سامنے، رب کی مرضی کے سامنے کون کیا سوال کرے؟ اللہ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ بندہ جو بھی گناہ کرے توبہ استغفار کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن بندے بندے کا آپس میں معاملہ رہا، آپ نے 1 دن کی مزدوری مار کھائی ہے، آپ نے سال کے 11-12 دن کی تنخواہیں مار کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دخل نہیں دیں گے. اس کا ماجرا یہ ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ حق کا مطالبہ کرے گا، مالک کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی نیکیاں ہیں سارے کے سارے اس کے 12 دن کی تنخواہ کے عوض اپنی ساری کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائے. ایک کو اس نے دے دی، دوسرا نوکر آئے گا، کہا باری تعالیٰ ساری نیکیاں تو وہ لے گیا، میری بھی اس نے تنخواہ مار کھائی ہے، مجھے میرا بھی معاملہ کلیئر کرا دے. اب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہی. نوکر کے جتنے گناہ ہوں گے، ملازم کے جتنے گناہ ہوں گے، جتنی تنخواہیں آپ نے مار کھائی ہیں، اس کے بدلے میں آپ کے اوپر اس بندے کے سارے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا. اندازہ لگائیں، ہمیں اپنی نمازوں کا حساب دینا مشکل ہوگا، اپنے صدقہ خیرات کا حساب دینا مشکل ہوگا، ماں باپ کے حقوق کے ادائیگی کا حساب دینا مشکل، بچوں کے حقوق کے ادائیگی کا حساب دینا مشکل. اس میں ایکسٹرا آرڈینری گناہ اللہ نہ کرے، آپ نے کسی چور کا اگر 1 روپیہ بھی مار کھایا ہے، آپ کی ساری نیکیاں بھی جائیں گی اور بدلے میں وہ چور اپنی زندگی میں جتنا چوری کر کے گناہ کمایا تھا وہ سارے گناہ آپ کے سر آ جائیں گے. اس لیے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے، جہاں ہماری مساجد کا تعلق دین سے نسبت، یہاں پہ کوئی بھی ایم پی والا آپ پر پریشر نہیں کرتا کہ آپ جنوری دسمبر سے کھاتا چلائیں.
آپ اگر نمونہ دیکھنا چاہیں سارے کے سارے مدارس اسلامیہ کو دیکھ لیں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے آپ تاریخ کو دیکھیں، بندہ 8 سال تک قیام کیا ہے، بچے کو کھانا کھلے گا قبری تاریخ کے حساب سے، ٹوکن خریدے گا چاند کی تاریخ کے حساب سے، داخلہ ہوگا ہجری کیلنڈر کے حساب سے، ہر معاملہ استاد کی تنخواہ و اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، جو کچھ معاملات طے کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اسلامی کیلنڈر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے، اب یہ اسلامی کیلنڈر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیلنڈر کیسے بنا، اس کو کیسے رائج کیا گیا، یہ ساری کی ساری تفصیلات پچھلے محرم الحرام کے موقع پر بیان کر چکا ہوں۔ نیا اسلامی کیلنڈر کے عنوان پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، سارے صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کو بنایا گیا۔ اب یہ تاریخیں آتے ہی امت میں ایک اور سوچا چلتا ہے، جو لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں میسیجز بھی ایسے بھیجتے ہیں کہ جو آدمی ربیع الاول کے آمد کی پہلی اطلاع دے گا اس کے سارے گناہ معاف، محرم کی تاریخ کو جو آدمی دوسرے کو میسیج 10 آدمیوں کو سینڈ کرے 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے یہود و نصارہ کے آپ نے ملفوظات کو اپنے دین اسلام کا حصہ بنا لیا۔ میسجوں کی بنیاد پر جنت ملیں گے، خوشخبری کی بنیاد پر آپ کو منافع ہوگا۔ اس کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر نام رکھنے کی وجہ تسمیہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو ہجرت سے نسبت کرتے ہوئے ہجری کیلنڈر بنایا۔ جیسا کہ یہ ہجری سال 1444 1444 دکھ رہا ہے وہاں 1444 چل رہا ہے، تو یہ 1444 ہمیں بتا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کر کے 1440 پر 4 سال ہو گئے۔ جب کیلنڈر بنانے کی بات آئی حضرات صحابہ نے کئی سارے مشورے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا فتح مکہ کو فتح مکہ کی تاریخ سے ہمارا کیلنڈر کا آغاز ہے، کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہم اپنا کیلنڈر کا آغاز کریں۔ تفصیل گزر چکی ہے، حضرت علی نے ہر ایک کی بات کا جواب دیا اور بات کو کاٹا۔ اخیر میں حضرت علی کا مشورہ تھا، ہجرت صحابہ میں ایک ایسا عمل ہوا ہے جو سب سے ممتاز ہے، اور ہجرت کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ حدیث ہے بخاری کی، ہجرت کے بعد بولو جی کوئی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کا نمونہ تو بن سکتا ہے، اور یہ ہجرت فقط میرے نبی کے دور کی اسپیشلٹی، اس اسپیشلٹی سے رشتہ ہم کیلنڈر کا جوڑیں گے، امت کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق ملے گا کہ یہ دین ہجرت کی بنیاد پر پہنچا ہے، یہ دین قربانیوں کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ ہر ایمان والے کے اندر ہجرت کا جذبہ اور دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، ہر 13 سال کے ہر دن کے اندر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات آئے۔ میرے نبی کے مکی زندگی کا دور ہندوستانی مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ جس طرح کے مکے میں میرے نبی نے 13 سال زندگی گزارے، بھاجپا کی آمد کے بعد سے ہندوستانی مسلمان بھی ایسے ہی زندگی کے اندر حالات آ رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر اپنے شعار کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ صحابہ کو لے کر ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزاری، یہ ہندوستانی مسلمان کو بھی اسی طرز کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے طائف گئے۔ طائف کے اندر کیا ہوا؟
بچوں کو لگا دیا گیا، پاگل، ساکر، دیوانہ، مجنوں کہا گیا، پتھر برسائے گئے، میرے نبی کے جبین رحمت سے خون نکل کر جوتیوں میں ٹک گیا۔ آج کے دور میں اس عمل کو موب لنچنگ کہا جاتا ہے۔ کیا ہندوستان کے علاقوں کے اندر پہلو خان کے ساتھ موب لنچنگ کا معاملہ نہیں ہوا؟ اخلاق کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاشم پورہ کا کیا ہوا؟ دادر کا کیا ہوا؟ آفتاب انصاری کا کیا ہوا؟ یہ سارے جتنے موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ میرے نبی کی مکی زندگی میں اٹھا کر دے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، موب لنچنگ کی گئی۔ کیا میرے نبی پر اونٹ کی اوجڑی نہیں ڈالی گئی؟ کیا میرے نبی کو شعبہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا؟ آج مسلمانوں پر آواز اٹھتی ہے کہ یہ بیف کی دکانیں بند کریں، یہ حجامت کے اور نائی کی دکانیں بند کریں، ان کے کاروبار کو ٹھپ کیا جائے، تو امت پریشان ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کے دور کے اندر تمہارا تو صرف کاروبار بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، میرے نبی کا ملنا بند کیا گیا، بولنا بند کیا گیا، خرید و فروخت بند کیا گیا، کھانے کے لالے پڑ گئے، حتیٰ کہ جنگل کے پتوں کو کھا کر صحابہ نے اپنی جانوں کی حفاظت کی، لیکن اس حال میں بھی دین کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، نبی کے اخلاق کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج معمولی نوکری چاکری کے بہانے پر ہم اپنی داڑیاں صاف کر دیتے ہیں، لباس کو بدل دیتے ہیں، داڑھی ٹوپی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کیا میرے نبی کا مکی دور یاد نہیں آتا؟ میرے نبی نے مکی کی 13 سالہ زندگی کے اندر امت کو سبق دیا کہ یہ جو تکالیف کے دن ہیں، مکی زندگی انسانوں کو صبر کا طریقہ سکھاتی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ اگر ہم فتوحات مکیہ یا مکی زندگی کی بنیاد پر عیسوی کیلنڈر بنائیں گے، امت بزدل بن جائے گی صبر کے نام پر۔ صبر کے نام پر کیا بن جائے گی امت؟ بزدل۔ اللہ کو بزدل امت پسند نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کمزور انسان سے طاقتور مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب طاقتور بولتے ہی لے لے چلے جائیں گے لانگا گنگا۔ طاقتور کا مطلب لانگ لے کر جانا، بلیڈ مار کر پاکٹ اڑانا نہیں ہے۔ جسامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے بھی آدمی مضبوط ہو، ہمت والا ہو، شجاعت والا ہو، علی جیسی حرارت رکھنے والا ہو، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ میرا اور آپ کا جذبہ کہاں تک؟ جلسے میں مائک پر نعرے تکبیر، وہاں تک کہ جذبہ ہمارا۔ ایک گولی کی آواز دور کی بات، ایک پٹاخہ پھک جان دے، پینٹ سامنے سے گیلی پیچھے سے پیلی، واہ واہ مسلمان۔ تمہیں ہمت دیکھنی ہے، شجاعت دیکھنی ہے، صبر دیکھنا ہے، استقلال دیکھنا ہے، استقامت دیکھنا ہے، دین پر جمے رہ کر مضبوطی دیکھنا ہے۔ فقط پورے میرے بلال کی پوری سیرت نہیں، صرف ریگستان میں کھینچے جاتے ہوئے سینے پر چٹان جب رکھا جا رہا تھا، اس وقت بلال کی زبان سے جو احد احد نکلتا تھا، خدا کی قسم وہ ایک احد کی ہمت، وہ ایک احد کی طاقت والمیکی نگر کے سارے مسلمانوں میں اگر بانٹ دیا جائے، خدا کی قسم ہمارے سامنے کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی۔ وہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ صحابہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے اور آپ کی طرح معمولی انسان۔ جیسے ہی محرم آتا ہے، بعض لوگ صحابہ پر تبرہ بازیاں شروع کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ عام انسان نہیں، علماء۔ اس لیے بچیں۔ علماء میں 2 کیٹیگری کے ہیں، عقائد صحیحہ رکھنے والے علماء کے آپ بیانات کو سنیں، ورنہ معاویہ پر تبرہ بازی کرنے والے، اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے علماء کے بیانات آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے۔ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے، وہ صدیق
صداقت کی بنیاد پر بنا تھا، وہ عمر فاروق اپنی عدالت کی بنیاد پر بنا تھا، وہ عثمان غنی اس کی سخاوت کی بنیاد پر، وہ علی اپنی شجاعت کی بنیاد پر بنا تھا۔ خدا کی قسم یہ ساری کوالٹیاں میرے رب نے عنایت فرمائی تھی۔ یہ کون شخصیتیں ہیں؟ رہتی دنیا میں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ رہتی دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عنایت فرما دی۔ صحابہ کون صحابہ میرے اور آپ کی تصدیق اور نوسی کے محتاج نہیں، رب نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ جیسے بھی ہو، جتنا آپ کو برے نظر آتے ہو، یہ صحابہ تو وہ ہیں جن سے میں راضی اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو صحابہ نے سوچا ہم ایسا کیلنڈر بنا کر جائیں، امت بزدل نہ بنے۔ ہم نے خاموش رہنے کا نام صبر بنا لیا۔ حکومتوں کے خلاف زبان نہ کھولنا، صبر کرو بھائی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کریں، یہ بھی صبر میں داخل، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ قانون شکنی کر کے آپ دشمن کو آپ کی گرفتاریوں کا آپ راستہ پیدا نہ کریں۔ اگر آپ کا حق نہیں مل رہا ہے، حق چھین کر لیا جائے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو صحابہ نے چاہا مکی زندگی کی بنیاد پر اگر کیلنڈر بنے گا امت بزدل بن جائے گی، اس لیے مدنی زندگی کی بنیاد پر ہم کیلنڈر بنائے۔ کیوں؟ مدنی زندگی صحابہ کے غلبے کی زندگی تھی، صحابہ کے فتوحات کی زندگی تھی۔ کون صحابہ مدنی زندگی میں دیکھ لیں آپ، جتنے فقیر پھٹے پرانے پیون کے کپڑے کے جتنے واقعات سنتے ہیں یہ سن ہجری 6 سے پہلے کے واقعات ہیں۔ سن ہجری 6 میں خیبر فتح ہوا، صحابہ کے گھروں میں جوتیوں کی طرح کونے میں سونا پڑا رہتا تھا، لیکن صحابہ نے کبھی اس سے دل نہیں لگایا۔ ہمیں کیا سوچتے ہیں بغیر کپڑے کے کپڑے، آئرن کے کپڑے پہننا بہت بڑا اللہ والا، میلے شیلے گندے کپڑے پہننا بہت بڑا اللہ والا۔ یا آپ کی بنائی ہوئی شریعت ہے؟ میرا نبی ہر دور میں پاکیزگی کی تلقین دیتا ہے۔ جس نبی نے پیوند لگے کپڑے پہنے، اس نبی نے ایک دور میں نجاشی بادشاہ جس طرح کی چادر اوڑا کرتا تھا، وہ کالی کمری والا ویسی چادر اوڑا کرتا تھا۔ تو امت کو بتانا یہ ہے صبر کا نام دین نہیں، ہجرت سے آپ کو صبر نہیں، فتوحات کا جذبہ آپ کے اندر ہو۔ یہ امت غالب امت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ مدنی زندگی کا آپ اٹھا کر مطالعہ کریں۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ ایمان والو، آج ہم نے آپ کو اجازت دے دی کہ آج تک آپ پر ظلم کیا جا رہا تھا، اب آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے قتال کریں، کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ میرے نبی نے بدر میں کھڑے ہو کر بتایا، احد میں کھڑے ہو کر بتایا، تبوک میں کھڑے ہو کر بتایا۔ یقیناً میرے نبی رحمت للعالمین بھی ہیں، لیکن قرآن کو تو دیکھے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ بھی تو اللہ نے فرمایا، سختی کا معاملہ کرے، شدت کا معاملہ کرے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لے، میرے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ آپس میں تو یہ رحم دل تھے، لیکن جب بات اسلام کے دشمن کی آتی، اشداء علی الکفار، بڑی سختی کے ساتھ یہ دشمنوں پر حلہ بولتے تھے۔ تو اللہ امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، غالب امت اللہ پسند کرتے ہیں، فتوحات والی امت اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جب ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس کے بعد اللہ کی جانب سے نصرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے آپ تیاری، بعد میں اللہ پر بھروسہ نہیں، آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد اور نصرت کا آپ
گمان کر سکتے ہیں. دشمنان اسلام سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. اتنا ہی نہیں, یہ دین, یہ شریعت مطہرہ, یہ ہجری کیلنڈر امت کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کب آئے گا, جب آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی, عمل کا جذبہ ہوگا. ہمیں نماز کو بستر چھوڑنا فجر کے لیے گوارا نہیں ہوتا. دین کے لیے بیوی بچے دکان مکان چھوڑ کر میدان میں جائیں گے ہم لوگ؟ بولو جی, جاتی؟ جسے نیند کی قربانی دینا گوارا نہیں, وہ جائیدادوں کی قربانی دے گا, کاروبار کی قربانی دے گا, بیوی بچوں کی قربانی دے گا. یہ تو صحابہ تھے, صحابہ جنہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, اپنی بیوی کو بیوہ ہوتے ہوئے انہیں برداشت تھا, بچوں کو یتیم ہونا انہیں برداشت تھا, دین کو لاوارث چھوڑنا صحابہ کو برداشت نہیں تھا. کہاں ہیں آج دین کے محافظ؟ کون ہے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا؟ کوئی ایک صلاح الدین ایوبی, کوئی ایک عمر بن الخطاب کھڑا ہو جائے, خدا کی قسم اللہ اس ایک کے ذریعے سے ساری دنیا پر دین کا غلبہ لا کر رہی. تو غرض یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے امت کو سبق دیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اس دین کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا سیکھے. جس طرح صحابہ نے ہجرت کر کے قربانی دی, اپنے دکان کی قربانی, مکان کی قربانی, کھیت کلیان کی قربانی, رشتہ داروں کی قربانی, بیوی بچوں کی قربانی, ہر چیز کو قربان کر کر مکہ المکرمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم کی بنیاد پر صحابہ نے مدینے کا رخ اختیار کر لیا. جب رخ اختیار کر لیا, آپس میں جب ایمان والے ملے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی, ایک دوسرے کے لیے عزت تھی, ایک دوسرے کے لیے اخوت تھی, ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی تھی. میرا مال تیرا مال نہیں تھا, جو میرا ہے آج سے آدھا تیرا, جو 4 بیویاں میری ہیں آج میں طلاق دیتا ہوں, 2 بیویاں تیری, ایک باغ میرا ہے آج سے آدھا باغ تیرا. یہ اخوت, ہمدردی, بھائی چارگی کا سبق یہ ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ کو دینا چاہتے. اسی کے نتیجے میں جب تک یہ قربانی کی چنگاری, یہ ایمان کی حرارت جو صحابہ میں تھی, ہمارے اکابر و اسلاف میں بھی چل کر آئی, اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا, جس آزادی کے لیے علماء اکابر دیوبند نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دی. جیسے بارش پڑیا تو مینڈوکاں کی کمی, بولو جی, اب دکھتا ہے مینڈوک, بارش کا موسم نہیں پڑیا تو ٹر 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 ہر نالی میں سے نکل جاتا ہے. بارش ختم, مینڈک بھی. یہ دنیا والے چھنا, آپ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دیو. بارش ختم, موسم ختم تو مینڈک بھی ختم. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ انگریزی ہے اگست. کہتے تاریخ 5, 10 دن بعد دیکھو بارش پڑے تو مینڈوکا کی کمی نہیں. 15 اگست آیا تو بھارت کی آزادی کے لیے لڑے نا, اس کا اظہار اور خوشی کا دکھانے والوں کی کمی نہیں. اس کے علاوہ بھارت بھی یاد نہیں رہتا, بھارتی بھی یاد نہیں رہتی, بس وہ ایک ہی دن. ارے اتنے بڑے جاہل نیتا یہ لوگ, نیشنل اینتھم جو پڑھا جاتا ہے کب سلیوٹ کرنا معلوم نہیں, آ جاتا جھنڈا چڑھانے, جنا گنا منا کرتے شروع, جنا گنا ایسا کھڑے ہوتے. LKG UKG پڑھ کو رہتا تو بھی تجھے معلوم رہتا, پریئر سے پہلے پی ٹی ماسٹر کیا بولتا ہے, ٹینشن کرتے سیدھے کھڑ جاتی. انہیں نیتا جھنڈا چڑھانے آیا, سو جنا گنا منا کچھ سلیوٹ شروع کر ڈالتا. ترنگے کو, جھنڈے کو سلام کرنا کیسا مسئلہ معلوم نہیں. کون آزادی کے لیے قربانیاں دیے تاریخ معلوم نہیں. کب سے آزادی کی جنگ شروع ہوئی, بہت زیادہ پڑھا لکھا رہا تھا تو کتاباں میں لکھو ہے نا 1857 کا تھا. اس سے پہلے سراج الدولہ کون تمہارے دادا صاحب پارک پھر لگ جانے تھے, ٹیپو سلطان کئی کو آئے تھے, سو تمہارے واسطے کیرز کا ڈیم بنانے آئے تھے. نہ ہسٹری کا پتہ, نہ حقیقت کا پتہ,
نہ جذبات کا پتہ. تو غرض یہ ہے صحابہ نے جس طرح دین کے تحفظ کے لیے اپنے جان مال کی قربانیاں پیش کی، ہمارے اکابر و اسلاف نے اس بھارت کے اندر اسلام کی بقا، مسلمانوں کو استقامت کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے اکابر علماء دیوبند نے یہاں کے آزادی کے لیے انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا. قربان جاؤں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا. میدان میں اترنے والے اکابر علماء دیوبند تھے. ہمیں فخر ہے ہم دیوبندی ہیں. جو دوسرے مسائل میں آ جاتے ہیں نا، تمہیں ایسے تمہیں وہی سے، ان سے میں چھیڑتا ہوں. آؤ آزادی کے عنوان پر تمہارا ایک عالم دکھا دو، یہ ٹٹو دکھا دو. جس طرح آر ایس ایس کا کوئی بندہ آپ کو آزادی میں نظر نہیں آتا، ایسے ہی جتنے فرقے باطلہ والے ہیں ان کا کوئی عالم اس دین، اس بھارت میں مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کے لیے آزادی میں حصہ لیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو غرض یہ ہے جب وہ قربانیاں صحابہ کی انسان زندہ رکھتا ہے تو وہ قربانیاں فقط اس علاقے کی حد تک محدود نہیں رہتے. جہاں جہاں دنیا کے اندر سلطنتوں کی تبدیلیاں آئی، وہاں پر صحابہ کا یہی قربانی کا عالم تھا، اثر تھا کہ حکومتیں بدلتی چلی گئی. تو یہ ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے امت کو اللہ غالب امت بنانا چاہتے ہیں، فتوحات والی امت بنانا چاہتے ہیں. غمگین امت اللہ کو پسند نہیں، ہمت ہارنے والی امت پسند نہیں، کمزور امت اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کیا آپ غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو. اتنا ہی نہیں، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. بے ہمت امت بھی اللہ کو پسند نہیں، کمزور بھی پسند نہیں، رعب والی، دبدبے والی، کھڑی ہونے والی. اور یہ رعب دبدبا کھڑا ہونا یہ کب آئے گا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اپنے ایمان پر جب جم جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی دے گا. جب کامیاب بنیں گے صحابہ کی طرح، تب آپ سر اٹھا کر فتوحات والی امت، غلبے والی امت کی طرح زندگی گزارے. تو آج یہ ہجری کیلنڈر ہمیں سبق دیتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ سال کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں. اور اس سال کا آغاز اللہ نے محرم الحرام سے رکھا. منہا 4 حرم، یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت احترام والے، عظمت والے، مقام و مرتبے والے. ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام. اور اس محرم الحرام سے صحابہ نے ہجری کیلنڈر بنا کر امت کو سبق دیا کہ اللہ کو غالب امت پسند ہے، فتوحات والی امت پسند ہے، رعب اور دبدبے والی امت پسند ہے. کمزور مت ہونا، ہمت مت ہارنا، غمزدہ مت ہونا. تم اپنے ایمان پر جبے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. تو جو میسج لینا تھا ہم نے وہ تو چھوڑ دیا، خرافات میں اتر پڑی امت. اللہ فرمائے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عظمت والے، مقام و مرتبے والے. تمام کی تمام تفسیری کتابوں میں اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، احادیث میں دیکھیں گے، وہ 4 مہینے کون سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رجب. کون سا مہینہ بھائی یاد رہتا ہے؟ رجب یاد رہتے کہ نہیں؟ رجب کے خالی حلوے کے پورے یاد رہتی ہیں؟ امت خالی کھانا یاد رکھیے. 11ویں یاد، 12ویں یاد، رجب کے کنڈے کے فاتحہ یاد، کرنے کا کیا بھی یاد نہیں رہتا. 4 مہینے حرمت والے، پہلا رجب، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحج، اور چوتھا محرم. ذی الحج، ذی القعدہ، محرم، ان 4 کے آخری میں دیکھو ذی القعدۃ الحرام. کیا ہے آخری میں؟
کیا جی آیا؟ حرام. بولو بولے تو ذرا یاد تو بھی ہوئیں گا. ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. اب یہ حرام کتی ہمارے میں ہوں کتی کہا حضرت حرام ہوں. یہ وہ حرام نہیں جی، کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد بنی ہے نا، اس مسجد کا نام مسجد الحرام. یہ حرام وہ والا حرام حلال کے مقابلے والا حرام نہیں. اس حرام سے مراد حرمت والا، عظمت والا، فضیلت والا، مقام و مرتبے والا. کسی بڑے کو بلانا ہو تو بولتے نہیں محترم، احترام. وہ عربی میں یہ حرام. محرم الحرام ایسا حرمت والا مہینہ میرے نبی کے زمانے سے نہیں، میرے نبی دنیا میں آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانے جاہلیت. کیا کہا جاتا ہے؟ زمانے جاہلیت. زمانے جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے یہ 4 مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جنگ بھی ہوتی رہے، ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم، رجب آگا جنگ روک ڈالتے ہیں. کیوں؟ حرمت والا مہینہ آگا، ان 4 مہینوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ مہینے میں جنگ و جدال کرنا جائز نہیں ہے. ہمیں کب تو بھی روکی لڑائیاں کنتی بھی چھیڑیا تو ہمیں سوچیں کب تو بھی کوسا مہینہ انہیں خالی تیری کنا انہیں دوستینہ چڑھا لے کو اس کے بعد کا فل ان دا بلینکس کے ساتھ اترتا میدان میں تیری ڈیش. اترتے نہیں بھئی. ہمیں بہتر کی زمانے جاہلیت کے جاہل بہتر تھے. بولا ایمانداری سے. وہ لوگ عظمت کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے 4 مہینے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. کیوں؟ بھئی حج کا مہینہ ہے، حاجی یہ مہینے میں حج پہ جاتا ہے، گالی. نعوذ باللہ. ہمارا حال یہ عرفات کے میدان میں، میں نے سنا ہے عرفات کے میدان میں میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، ہم 1-1.5 گھنٹہ لیٹ نکلے تھے. جیسے ہی عرفات کے میدان میں ہم مینا سے نکلے اس سے 1 دن پہلے، تو جہاں پہ ٹرین اتری ہم تو پورا حج اپنے قافلے سے ہٹ کر کریں، مس ہو گئے ہم لوگ. ہم 2 ہی تھے، میں اور میری والدہ. الحمدللہ علاقے کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں اور زبان بھی جانتا ہوں، تو پریشانی بھی نہیں تھی. عرفات کے میدان میں گئے تو نئے ٹینٹ بنائے. اس سال مینا میں کیسا تھا کہ ایک کیمپ میں صرف مرد، ان کی خواتین دوسرے کیمپ میں. یہی ترتیب آج تک چلتی آ رہی ہے. اس بار کے حاجیوں نے کچھ گڑبڑ کی. پہلے ٹینٹ میں گیا تو اس بار کا جو 15 نمبر کا کوٹا کرناٹک کا تھا، اس میں اتر پردیش والوں کو بھی مکس کر دیا گیا، کیونکہ اتر پردیش کا جو بچا ہوا کوٹا تھا وہ کرناٹک والوں کو ملا تھا. اندر گئے، ایک سائیڈ مرد مانے بستر لگائی، ایک سائیڈ عورتیں. اب حالت احرام میں رہتا ہے مرد، غیر خواتین کے سامنے اپنا بدن دکھے گا برداشت نہیں ہوتا. پھر بھی اب بھیج ڈالی کر کے میں جا کے اپنا بستر لگا رہا تھا. والدہ کو کہا کہ آپ باہر ہی رہیں، دیکھتا ہوں اندر جگہ ہو تو اسی کیمپ میں، نہیں تو کیمپ ہم بدل لیں گے. 10 قدم بھی نہیں چلا، خدا کی پناہ حالت احرام میں حاجی حج پر آ کر عرفات کے میدان میں اتنی بڑی گالی دیا. خدا کی قسم میں نے آج تک اتنی بڑی گالی میرے کانوں سے نہیں سنیا تھا. سنتے ہی ریوس گیر ڈال دلیا میں. یعنی آج انسان، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم گالی کو گالی نہیں سمجھ رہے. شانی سے منجے دیتا انہیں گالی چھوڑ رہا تو میں انہیں ایک کہتا میں بولے جی ایسے بیٹھے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئے کنا. انہیں سیر کہتا میں میرے خاندان کو بولتا. واہ کیا شان ہے مسلمان تیری، کیا پہچان ہے، کتنی عظمت کر رہے ہم مہینے کی، کتنی قدر کر رہے ہیں. یہ آج ہماری امت کا حال ہے. جو مقدس مہینے، جن مہینوں میں زمانی جاہلیت میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کے آج عزت اور عقت ہم نے گھٹا دی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ 10 کا تو عشرہ، 10واں دن کا تو عاشورہ، سمجھ میں آتا ہے؟ وہ یاد نہیں رکھتے ہم نے، کھنا یاد رہتی ہم نا، 1 کھن 2 کھن، بولو جی، 4 کھن 5 کھن 8 کھن کی سواری، کون کی کھنا ہیرو بھی ہے نہیں، ہاں راجیش کھنا، یہ کھنا پورے یاد رہتی ہم نا۔ لیکن محرم کی 10 تاریخ کو میرے نبی نے کیا نام دیا؟ سر کھجاتی، عاشورہ، کیا نام؟ بولو جی، عاشورہ کا معنی محرم کی 10ویں تاریخ میرے نبی نے فضیلت فرمائی۔ ابھی حضرت حسین چھوٹے، بولو بچے، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کی فضیلت بیان کر رہی ہیں۔ یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے، یہ سوچتے ہیں عاشورہ اور محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اس دن حضرت حسین شہید ہو گئے، فضیلت والا دن، یہ فضیلت والا دن حضرت حسین کی شہادت سے نہیں، ابھی حضرت حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی اس دن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیا فضیلت؟ من صام یوم من المحرمی، کہ جو آدمی محرم میں 1 روزہ بھی رکھے گا، پورے مہینے میں 30 دن، اس میں سے 6 ہو گئے، ابھی کتنے دن نہیں، میتھس بھی نہیں آتا، ابھی 24 کی 23 دن نہیں، یہ پورے اب بھی باقی 29 دنوں میں کوئی بندہ ماہ محرم میں 1 روزہ بھی اگر رکھ لے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ، اس کے لیے لِكُلِّ، ہر روزے کے بدلے یوم 30 یومن، 1 روزہ رکھا تو 30 روزے رکھنے کے برابر اللہ ثواب دیں گے۔ اس لیے یہ مہینہ کیا حرمت والا، عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، فضیلت والا، پورے مہینے میں 1 روزہ بھی اگر بندہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے کتنے روزوں کا ثواب؟ 30 روزوں کا ثواب۔ دوسری حدیث، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا؟ رمضان کے روزے تو فرض، رمضان کے بعد میرے نبی نے فرمایا سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے کا، وہ کون سا اللہ کا مہینہ؟ محرم کا مہینہ۔ اس مہینے کو نسبت کس کی ہے؟ کس کا مہینہ یہ؟ اللہ کا مہینہ۔ نسبت جب اللہ کی ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں شارٹ کٹ میں، سامنے بلڈنگ ہے نہیں، وہ بلڈنگ میں کیا ڈالی؟ بالو، سیمنٹ، آلو بلاک، وہ تچ نہ ڈالے، سونا چاندی ڈالی کیا تو بھی؟ یہ جو مسجد کنسٹرکشن ہو کو ہے، اسے کنسٹرکشن کرنے کیا ڈالے؟ وج بالو، وج سیمنٹ، وج آلو بلاک۔ لیکن اس بلڈنگ کو عزت اتنی نہیں ہے جتنی اس عمارت کو عزت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معمولی انسان کا گھر اور یہ اللہ کا گھر۔ اس گھر کو کوئی پینٹنگ کرائے گا کوئی ثواب نہیں، اس گھر کو پینٹنگ کرائے گا تو بھی اسے ثواب۔ اس گھر کے اندر 1 لاکھ کی نوٹاں کا کٹا ڈال ڈالو کوئی ثواب نہیں، یہاں سے جاتے ہوئے جھولے میں 100 روپے بھی ڈالیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت عام انسان سے ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ ایسے ہی دیگر مہینوں کی نسبت اللہ کے نبی سے، فرشتوں سے، انسانوں کے عبادات سے ہے، لیکن محرم کی نسبت اللہ کے نبی نے فرمایا کس سے؟ اللہ سے۔
شہراللہ کی محرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس لیے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی مہینے کا ہے، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محرم کا روزہ ہے۔ اب یہ محرم کا روزہ جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر نبی کی امت پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ کیا تھا بھائی؟ ہمیں رمضان کے روزے اللہ نے دے دیے تو عاشورے کی فرضیت اللہ نے ختم کر دی۔ میرے نبی مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، یہودی مدینے میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ عاشورے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، صحابہ نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی یہاں تو یہودی بھی آج روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پوچھ کے آؤ وہ کیوں روزہ ہیں؟ یہود نے فرمایا اس لیے کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، آج ہی کے دن اللہ نے فرعون کو بحر قلزم میں غرق کیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم آج کا روزہ رکھیں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے زیادہ موسیٰ سے محبت کے ہم مستحق ہے، تم ایک رکھتے ہو ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ کتنے رکھنا بھائی؟ اچھا یہ 2 روزوں کا جو فارمیٹ ہے وہ محرم سے ہے، سو ہمیں ہر جگہ لا کو ٹھوستے رہتی اسے، حضرت عرفہ کے کتنے روزے؟ ایک نہیں رہنا کرتے نا، کون نے بولیا محرم میں کتنے روزے رکھنا؟ 2۔ ایک عاشورہ کون سے دن آ رہا ہے؟ منگل کا دن۔ کون سا دن؟ منگل کا دن آ رہا ہے عاشورہ۔ منگل کا روزہ رکھنا سنت، کیا بھائی؟ سنت، فرض نہیں۔ مدن رجا کو سب کو پوچھ لے پھریں گے روزہ ہوں نہیں بولنا، کیا بولنا؟ الحمدللہ۔ پھر میں بھی روزہ، کیا کر رہا تو روزہ رکھو، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ درجے نے آپ کو مجھے بہت ناراضگی سے کہا بولتی کیا حضرت تمہیں حج کو گئے کہتے نا بولچ نہیں نماز پڑھنا فرض ہے نہیں ہے بھائی؟ آتے آتے سب کو بول کو آتی السلام علیکم نماز کے جارو دعا کرو بولتی ہیں، حج کو گئے کئی بولتی سو؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی حج تیرے اوپر فرض ہے، تو جا رہا ہے، رہی بات تیرے معاملات ہوتی ہیں، غلطی ہو گئی رہی معاف کر لیو، دعوتاں کر کو، پھول کے ہاراں پہن لے کو، شالاں اوڑھ لے کو، منجری زبردستی شالاں اڑا دلے، میری زندگی میں ہوتے اڑائے نہیں تھے منجر، خیر اللہ جزائے خیر دے انہیں، ایک عظمت ہوتی ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے روزہ حجہ کی پوچھ لے الگ پھرتا ہے، اوپر سے موزن صاحب کو زور الگ ہے، دعا بولو جی مائک میں انہیں بتانا چاہ رہا میں روزہ کر کو، روزہ تیرے اوپر فرض سنت ہے، رکھا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں، تیری آخرت بن رہی ہے۔ سحری کا ٹائم ہونا واچ میں دیکھ لے، گوگل میں سرچ کر لے، موزن صاحب کو روبداری نہیں جھاڑنا، دعا پڑھو کہ انہوں دعا پڑھے تو مسلمان نہیں آتا نہیں تجھے، اللہم لے لے کا سمجھتا ہوں پڑھتا سو پڑھتا ہے۔ تو غرض یہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، رکھنا چاہے رکھیں آپ، لیکن منگل کے عاشورے کے ایک روزہ رکھنا سنت، اس کے ساتھ پیر کا روزہ رکھ لو، نہیں کر تو چاشمبے کا روزہ رکھ لینا، کیوں؟ یہود سے مشابہت نہ ہو، خالف فیہ الیہود، یہودی بھی روزہ رکھ رہی، مسلمان بھی روزہ رکھ رہی، تو میرے نبی نے فرمایا ہمیں ہائی کوالٹی کے ادمیاں کوسے ہجڑی ہائی کوالٹی کے ادمیاں، ہمیں غلبے والی امت، فتوحات والی امت، خیر امت، امت وسط، کس کی امت؟ تمام نبیوں کے سرداروں کی امت، سید الانبیاء کی امت، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی امت، تمہیں گئی گزری گھٹیا یہود قوم کو فالو کرنا تو دور کی بات، ان کے سکا عمل بھی نہیں کرنا، انہوں یہ کرتے ان کے اپوزٹ میں جاؤ، 2 روزے رکھو، پیر منگل کا رکھ لیو، نہیں منگل چاشمبے کا روزہ رکھ لیو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں تک غیروں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو بتائے لباس میں پسند کریں گے، ہیئر اسٹائل میں پسند کریں گے، تہذیب میں پسند کریں گے، تمدن میں پسند کریں گے، کلچر میں پسند کریں گے، ہم لوگ ہائی کوالٹی کے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، خیر امت،
ساری امتوں میں سب سے اونچا مقام دیا. اب انہیں اونچا مقام چھوڑ ڈال کو نیچے والے کو کاپی پیسٹ کریا کر. تو انہیں عقل مند کی دیوانہ بولو جی, عقل مند کی دیوانہ. چالاک ہوگی تمہیں بھی. حضرت انہیں کر کو بول رہی, انڈائریکٹلی منجج بول رہی کر کو. نہیں یوسف بھائی فل چالاک ہوگی. خیر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف فیہ الیہود, عبادات میں تک کسی دوسرے مذہب والوں سے ہماری کاپی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور رہی بات یہ مہینے میں ایک تو روزہ رکھنا, یہ کام کیا کرنا, روزہ رکھنا. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں فرماتے, جو آدمی عاشورے کے دن اپنے آپ پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے آپ پر اور اپنی فیملی پر اس دن تھوڑا زیادہ خرچ کرو, اس لیے کہ جو آدمی اس دن زیادہ خرچ کرے گا اللہ اس کے سال بھر کی کمائی میں برکت دے گا. سال بھر کی کمائی میں 300 روپے 500 روپے روز تمہیں دے رہی, عاشورے کا دن ہے, 300 والے 600 کر ڈالو, 500 والے 1000 کر ڈالو. بھائی وہاں خوش ہوگی منجج پورے وٹا دیے کا تو فائدہ کیا, سال بھر کی آپ کی کمائی میں کیا ہوگا بھائی, برکت کا اللہ عنایت فرمائے. یہ دو فضیلت محرم کے ثابت. اچھا اب ایک بات کیا, ایک تو روزہ بھی رکھو, روزے میں کھاتی ہیں بولے جی, کھاتی نہیں کھاتی, زیادہ خرچہ کرو, یعنی کھانا کم خرچہ زیادہ آنا. تو کیا پکاتی ہمیں بولو جی, دال کھانا, رسوں پپڑ, کیا کیا پک رہا آج چھوٹے میاں, ذرا بکرے کی مست بریانی, پھال, وہ بقرعید کے کباب مہینہ وہ نکو. لطیفہ مشہور ہے, ایک مولوی صاحب سوئے کہتے سب کے جنت میں بکرے جا رہی کہتے, حاجی صاحب خواب دیکھ رہی, ان کا بکرا لنگڑ لک آیا کہتے, ہاں پریشان ہو کٹ گیا, ارے میں پورا بکرا دیا, سب کے 4 4 پاؤں ہیں, میرے بکرے کے 3 انچ ہی نا. حضرت کے ناک پوچھا کہتے, حضرت میرے بکرا لنگڑ لک الگ تھا, 3 انچ پاؤں تھے کہتے. حضرت بولے کہتے فریج میں ہے نا ٹانگ, وہ نکال کھاؤ. انہیں بھی لنگڑا پھر رہا وہاں کر کو. ایسا ہمارے ادمیاں کہاوت مشہور ہے, یہاں سنیاز میں, بقرعید کے گوشت کے کبابا محرم کے روزے کے افطار میں رہنا کہتے. واہ, تازہ تازہ فریش فریش کھاؤ, شیر کے سکا, باسی گیدھڑاں کے سکا فریج میں رکھو, سڑیا پڑا کھاؤ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کیا کرنا, ذرا اچھا کھانا, روزہ بھی رہنا, مست سحار میں بکرے کی بریانی, افطاری میں بکرے کا خوشخوابی خورما, خوب کھائیں گے, کھانا بھی عبادت بھی کرنا. یہ 2 چیزاں. تیسرا کیا بھی نہیں کرنا, یہ جتنے کر رہی نا, ٹائم نہیں ہے نہیں تو پوسٹ مارٹم کر ڈالتا میں. خالی کمپیئر کرو, گنیشا کو بھی انہوں کرتی سو حرکتاں کو, انہیں بھجن انہیں گیتا, انہیں بھی چپل نہیں انہیں بھی چپل نہیں, انہیں بھی پانی میں ڈبوتا انہیں ڈبو کو لے لک آ جاتا, انہیں بھی 10 دن انہیں بھی 10 دن. واہ رے واہ. تو کمپیئر کرے تو ٹوٹلی وچ یہ 2 کام آج کرنے کا حکم ہے, سو تیسرا کوئی کام کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر کرے گا غیروں کی مشابہت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ کہی سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.